دو بیٹیوں کو جب ایک باپ نے غربت سے تنگ آ کر ان کی جان لے لی، جب اس باپ نے وائس نوٹ کیا اپنے دوست کو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی جان لے لی ہے، اب خود بھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، غربت بہت ہو گئی ہے۔ ان کے رشتہ داروں کو تو مجھے نہیں پتا ہے آئے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں محلے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، وہی ان کے ساتھ تھے، وہی دفنا کر گئے ہیں۔ یہ دو قبروں کی جگہ تھی، انہوں نے کہا جی دو بچیوں کی جگہ کٹھی دے دیں۔ میں نے کہا کہ چلو یہ لے لیں اور باپ کی جگہ وہاں بنے۔ رشتہ داروں میں کوئی آتا ہے؟ جس دن دفنا کے گئے ہیں نا، یہ واپسی کوئی نہیں ہے۔ وقت وہ سفید پوش تھا، اس نے کسی سے مانگا نہیں، مانگنے کو اس کو دل نہیں کیا، لیکن وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ اس نے مانگنے سے بہتر یہ کام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ اس وقت میں فیصل آباد میں موجود ہوں اور فیصل آباد میں 2 سے 3 روز قبل ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا، اور یقین جانیے 2 خوبصورت ننھی بچیاں، 2 بیٹیوں کو جب ایک باپ نے غربت سے تنگ آ کر ان کی جان لے لی، اور یقین جانیے اس وائس نوٹ نے ہر کسی کو پریشان کیا۔ جب اس باپ نے وائس نوٹ کیا اپنے دوست کو کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی جان لے لی ہے، اب خود بھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، غربت بہت ہو گئی ہے۔ گورکن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو قبرستان کے گورکن ہیں، اور یہ بچیوں کی قبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دہلیز تک پہنچنا، اس بیچارے باپ کا ایسا سٹیپ لینا غربت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہ سفید پوش لوگ تھے کہ جس نے کبھی کسی کا بھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، 1.5 سال سے بے روزگار تھا، ایون کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں کبھی بتاتا تھا۔ 6 ماہ قبل جو ان کی مسز ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کو بھی کم از کم یہ پوچھ گچھ کرتے رہیں کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا، آپ خوش ہیں، کیونکہ سفید پوشی کے عالم میں کوئی بھی شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے مانگتا نہیں ہے کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ بابا جی آپ بتائیں، جس دن بچیوں کی وفات ہوئی ہے کیا معاملہ تھا یہاں پر، کیا صورتحال تھی، بچیوں کو کون دفنانے آیا، کیونکہ رشتہ دار سارے چنیوٹ میں ہیں؟ ہاں بابا جی، جو ان کے یہاں رشتہ دار رہتے ہیں نا، ان میں سے کوئی لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے ہم سے بات کیا، اور اب وہی ساتھ تھے، کچھ محلے دار تھے، کچھ یہاں کے رہنے والے تھے جو جنازے میں شریک ہوئے۔ تو باقی وہ بات یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو تو مجھے نہیں پتا ہے آئے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں محلے میں رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ ان کے ساتھ تھے، جو ہمارے باقی ہیں وہی ان کے ساتھ تھے، وہی دفنا کر گئے ہیں۔ ان دو بچیوں کی قبر جو والد صاحب کی وصیت تھی، آخری جو میسج کیا انہوں نے کہ ہمیں اکٹھے دفنا دینا، جی تو بچیوں کو اسی وجہ سے اپنے اکٹھا ان کو جگہ، ان کو ایک ہی جگہ پہ دفنا ہاں دیا۔ جی، بات یہ بھی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے قبرستان میں جگہ جو ہے نا بہت تنگ ہے، اچھا، اس لیے یہ 2 قبروں کی جگہ تھی، انہوں نے کہا جی 2 بچیوں کی جگہ کٹھی دے دیں، جو میں نے کہا کہ چلو یہ لے لیں اور باپ کی جگہ وہاں بنے۔ ان کے جو والد صاحب کی بچیوں کی قبر ہے وہ یہاں سے تھوڑی دور یہ چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ سر کون آتا ہے رشتہ داروں میں، کوئی آتا ہے؟ ابھی تو کوئی نہیں آیا جی، جس دن سے بنا کے گئے ہیں نا، یہ واپسی کوئی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر؟ مجھے تو کچھ تقریباً 5-6 ماہ ہوئے ہیں ابھی۔ اس سے پہلے کبھی گورکن وغیرہ نہیں تھے آپ؟ نہیں، میں پہلے نہیں صاحب، لیکن میں رہنے والا اسی محلہ میں اسی ہوں۔ مقامی، اسی علاقے لیکن میں نے یہ کیس جو ہوا ہے نا ہمارے اس قبرستان میں بہت دیر بعد ہوا، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کیا سمجھتے ہیں کون ہے ذمہ دار اس چیز کا؟ ہمارا معاشرہ؟ ہاں، اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے جو غور نہیں کرتی، ہمارے لوگ ہیں جو کسی کی دیکھتے نہیں۔ سفید پوش، وقت وہ سفید پوش تھا، اس نے کسی سے مانگا نہیں، مانگنے کو اس کو دل نہیں کیا، لیکن وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ اس نے مانگنے سے بہتر یہ کام تھا۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں، دریافت کریں، اس کی خیریت پوچھیں، تو ان کی مالی امداد کریں، تو ایسے کیس جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں سے بات چیت کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، ملتے رہیں اور پوچھ گچھ کرتے رہیں کہ ہاں بھی آپ ٹھیک ہیں، حالات ٹھیک چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر وہ پریشان بھی ہو تو آپ سے شیئر کر لے۔ ایسے ان کا باپ تھا، اس بیچارے نے سفید پوشی کے عالم میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، نہ کبھی اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، نہ کبھی اپنے محلے داروں سے بات کی، تو محلے داروں کا کہنا تھا کہ کبھی ہم نے اس بچیوں کو کسی کے گھر میں جاتے نہیں دیکھا تھا کہ کسی کے گھر میں جا کے کچھ کھانا کھا رہی ہوں یا مانگ رہی ہوں، اچھے اسکول میں آنا جانا،
صرف سال 1.5 سال میں جاب لیس ہونے کے بعد جب جاب نہ ملی، بیوی بھی دنیا سے چلی گئی، تو دل برداشتہ ہو کے تنگ آ کر اس نے خود بھی بچیوں کو ختم کر دیا اور بعد میں اپنے آپ کو بھی ایک پھندے میں لے کر اپنی جان لے لی۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک وہ بہت بڑی مثال ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کس حال میں ہیں تو یقین جانیے ایسے واقعات بڑھتے رہیں گے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ سے کچھ نہیں کرنا، وہ کسی کی بھی آ جائے، کسی نے کسی کی دہلیز پہ آ کے نہیں پوچھنا، کرنا ہے تو ہمسایوں نے کرنا ہے تو رشتہ داروں نے کرنا ہے تو اپنوں نے کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو مجال ہے کہ گورنمنٹ کسی امید لگا کر بیٹھ جائیں۔ گورنمنٹ تو ذمہ دار ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بڑا ذمہ دار ہے، معاشرہ بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ معاشرے نے کبھی پوچھا نہیں تھا یا کبھی اندر دروازہ نو کر کے پوچھا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کس حال میں ہو۔ اس بندے نے سفید پوشی کے عالم میں رہتے ہوئے خود بھی اور اپنی بچیوں کو بھی اللہ کو پیارا کر دیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔